آواز ہلکی رکھو. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صب علي الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. معزز حاضرین، اس کو بند کر دو بھائی. صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ اسی درمیان ایک اچھی شکل و صورت والے انسان کا گزر ہوا. اس عورت نے کہا: اے اللہ، میرے بچے کو اس کی طرح سے بنا دینا. بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد کہا: اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس کی طرح مت بنانا. کچھ دیر کے بعد اس عورت کے پاس سے ایک دوسرا انسان گزرا. اس عورت نے کہا: اے اللہ، میرے بچے کو اس کی طرح سے نہ بنانا. بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا: اے اللہ، مجھے اسی کی طرح سے یا اسی کے مثل بنا دینا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پہلے گزرا تھا، شکل و صورت، جاہ و جمال اور عز و منصب والا، وہ اللہ کی نظر میں انتہائی حقیر تھا. لیکن دوسرا جو انسان گزرا تھا، اس پر لوگوں کی بڑی تہمتیں اور لوگوں کے بڑے الزامات تھے، مگر اللہ کی نظر میں وہ ایسا نہیں تھا. اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے جسے امام احمد نے مسند میں
بسند صحیح روایت کیا ہے۔ ایک صحابی تھے اظہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جب مدینے سے نکلتے اور دیہات کا رخ کرتے تو آپ جاتے اظہر کے پاس ٹھہرتے، ان کے مہمان بنتے، وہ آپ کی تکریم، آپ کا احترام اور آپ کی خدمت کرتے، اور جب وہ مدینہ آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکریم کرتے، ان کو داد و دہش کرتے اور ان کو نوازتے۔ ایک مرتبہ بازار میں گئے تو دیکھا کہ اظہر بازار میں کوئی سامان بیچ رہے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں۔ پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ان کی آنکھ کو بند کر دیا، پیچھے سے ان کا سر پکڑ کر آنکھ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کون ہیں؟ پتہ لگانے کی کوشش کیا، بعد میں جب ان کو احساس ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر وہ اپنی پیٹھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اور آپ کے بدن سے چپکانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اظہر کو مجھ سے کون خریدے گا؟ کون آدمی ہے جو انہیں خریدے گا مجھ سے؟ تو اظہر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تو میں بہت کم قیمت کا نکلوں گا، میرا دام کوئی بہتر نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے وَلَكِنَّكَ عِندَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ، تو اللہ کے نزدیک کم قیمت والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک بے دام اور بے وزن نہیں ہے۔ اور اسی روایت کا ایک ٹکڑا ہے اِنَّ أَزْهَرَ الْبَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ۔ اسی طرح سے بعض دوسری روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگوں نے اپنے اعتبار سے دنیا میں لوگوں پر جو احکام مرتب کیے تھے وہ ان کے اپنے ظاہر کے اعتبار سے تھے۔ مثال کے طور پر بخاری کی روایت میں عبداللہ بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جنہیں شراب کے جرم میں پکڑا جاتا تھا اور جب انہیں لوگوں نے برا بھلا کہنا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا اور کہا اما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں وہ جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لمبا واقعہ ہے، جس میں مالک بن الدخشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آپ نے سوال کیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو منافق آدمی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور کہا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، اس لیے تمہاری یہ بات درست نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں ہماری شریعت میں بہت پائی جاتی ہیں۔ یہاں تو 3 واقعات ذکر کر کے میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے معاملات میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو آزادی دیا ہے، فکر کی آزادی، سوچنے کی آزادی، تصور کرنے کی آزادی اور پھر اس کے بعد عمل کرنے کی آزادی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ یا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آزادی ہم انسانوں کو دے رکھی ہے، اسی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے دنیا میں انسان دوسروں پر اپنے مفاد کے اعتبار سے حکم لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان دوسرے انسانوں پر اپنی منفعت کے پیش نظر اسے کسی حکم اور کسی صفت سے متصف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کے احکام میں، انسانوں کے فیصلے میں اور انسانوں کے دوسرے انسانوں کو کسی صفت سے متصف کرنے میں عام طور سے راہ اعتدال سے انحراف اور راہ انصاف سے تعدی پائی جاتی ہے۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، یہ چند مثالیں میں نے آپ سے ذکر کیا، البتہ اس میں سے استثناء صرف ان لوگوں کا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی اقامت، اپنے دین کی حفاظت اور اپنے کلمے کی سربلندی کے لیے اس روئے زمین پر منتخب کیا تھا،
اس گروہ کا اجماع اور ان کا منہجی عمل اور ان کا اجتماعی طریقہ کار وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے، اور افراد کے اعتبار سے اگر ان کو دیکھا جائے الگ الگ تب وہ بھی اسی حکم میں شامل ہوتے ہیں۔ میری مراد وہ ہے کہ صحابہ کے زمانے سے لے کر ائمہ کرام کے زمانے تک پوری 4 صدیوں میں محدثین اعظام نے انسانوں یعنی روات پر حکم لگانے کا جو بیڑا اٹھایا تھا، اس حکم لگانے میں اپنے منہج کے اعتبار سے وہ معصوم ہے، اپنے طریقے کار کے اعتبار سے وہ غلطیوں سے محفوظ ہیں۔ وہ ایک دوسرا سلسلہ ہے، وہ میں کبھی پھر عرض کروں گا، لیکن سردست میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو چھوڑ کر دنیا میں عام طور سے جو لوگ دوسروں پر حکم لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ راہ اعتدال اور انصاف کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر انسان کا انسان سے کوئی مفاد، دوسرے انسان سے اگر اس کی کوئی مصلحت وابستہ ہے تو پھر وہ انسان اس کی نظر میں بہت اچھا ہے، اور اگر انسان کی مصلحت دوسرے سے پوری نہیں ہوتی، انسان کا سوچا ہوا ہدف دوسرے انسان سے حاصل نہیں ہوتا، تو پھر وہ انسان اس کی نظر میں انتہائی معیوب اور انتہائی گھٹیا انسان تصور کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں موجود ہے، آپ سماج پہ نظر ڈالیں، معاشرے پر نظر ڈالیں، آپ کسی بھی زاویے سے اس کو تولنا چاہیں، اس کو پرکھنا چاہیں تو آپ کبھی بھی اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے تو ایک ہلکی سی نظر اپنے جوانب میں، اپنے گرد و پیش میں ڈالیں تو آپ کو اس کا فیصلہ کرنے میں یا اس کی کنہ تک رسائی حاصل کرنے میں آپ کو ذرا بھی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اس کے برعکس اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے جو چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے جس بات کا مطالبہ کرتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو عدل کی بات کرو، جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، جب بات کرو تو سچائی کی بات کرو، جب بات کرو تو واقعات کی بات کرو، جب بات کرو تو حقیقت کے مطابق بات کرو، جب بات کرو تو وہ بات کرو جو تہ تک پہنچنے کے بعد نکالی ہوئی بات ہو، جب بات کرو تو ایسی بات کرو جو دلوں کو چھو جانے والی بات ہو، جب بات کرو تو جذبات میں بات نہیں کرو، جب بات کرو تو اپنے مفاد کے تابع ہو کر بات نہ کرو، جب بات کرو تو مصلحت کی رو میں بہ جانے کی کوشش کر کے بات مت کرو، جب بات کرو تو منفعت کو مد نظر رکھ کر دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بات مت کرو، جب بات کرو تو اپنی ذاتی منفعت کے ناطے دوسروں کے مصالح کو قربان کر دینے کی، ملت کے مفاد کو تج دینے کی بات کبھی مت کیا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے چاہتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ہم انسانوں سے مطالبہ ہے، لیکن انسان دوسروں پر حکم لگانے میں، دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں، دوسروں کی زندگی کو تولنے میں جو معیار اپناتا ہے وہ معیار اللہ اور اس کے رسول کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے اس معیار کو بدلنے اور اس معیار میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں ان کلمات کا، ان الفاظ کا حب اور بغض، عطا اور منع، یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کا بہت محدود معنی، بہت محدود مفہوم ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے اس معنی کا جو عموم اور اس معنی کی جو پائیداری اور جو شمول ہے وہاں تک ہمارا ذہن بہت کم پہنچ پاتا ہے۔ اس لیے حدیث کو جس سیاق میں اور جس اعتبار سے سمجھنا چاہیے وہاں تک سمجھنے کے لیے ہم عام طور سے آمادہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے ایک لفظ کا ایک معنی پڑھا ہوا ہے اور وہی معنی ہمارے دماغ میں گردش کر رہا ہے۔ ورنہ یہ جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ دوسروں کے بارے میں حکم لگانے میں، دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ کبھی عدل کا دامن نہ چھوڑیں، آپ کبھی اپنے مفاد کے تابع ہو کر دوسروں پر حکم نہ لگائیں۔ آخر یہی بات تو ہے کہ جس سے آپ کا لگاؤ ہے وہ اس دنیا میں روئے زمین پر چلتا ہوا فرشتہ ہے، اور وہ انسان جس سے آپ کا لگاؤ اور آپ کا مفاد وابستہ نہیں وہ اس روئے زمین پر چلتا ہوا ابلیس ہے۔ حقیقت میں وہ کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں وہ
کیا ہے، شریعت اس پر کیا حکم لگاتی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اس پر کون سا حکم فٹ کیا جانا چاہیے، اس کی ہم انسانوں کو ذرا زیادہ پرواہ نہیں ہوتی۔ جب اپنا مطلب اور اپنا مفاد اس سے متعارض ہوا، پھر اسے اسفل سافلین میں پہنچانے میں ذرا بھی حرج ہم محسوس نہیں کرتے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے الٹا کرنے میں بھی ہمیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن میرے دوستو، انسانی وحدت اور انسانی سماج کی یکتائی جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس طریقے کو چھوڑا جائے، اس طریقے سے اعراض برتا جائے، ورنہ وہ جو واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے پیش کیے ہیں، صحیح بخاری کے ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے سامنے، ایک آدمی کا گزر ہوا، کہا اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ اس لائق ہے کہ اگر بولے تو اس کی بات کو سنا جائے، یہ اس لائق ہے کہ اگر کوئی بات کہے تو اس کی اطاعت کی جائے، یہ اس لائق ہے کہ اگر شادی کا پیغام دے تو اس سے نکاح کر دیا جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی گزرا، آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا کہ یہ اس لائق ہے اگر گفتگو کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے، اگر یہ کوئی بات کہے تو اس کی بات مانی نہ جائے، یہ اس لائق ہے کہ اگر شادی کا پیغام دے تو اس سے رشتہ قبول نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زمین بھر کے اس جیسے اگر لوگ ہوں تو وہ ایک آدمی زمین بھر ان جیسے لوگوں سے وہ بہتر ہے، وہ ایک آدمی جس کے بارے میں تم دنیا میں تصور رکھتے ہو کہ وہ اشرف و اعلیٰ ہے، وہ برتر و متفوق ہے، اس جیسے زمین کے برابر انسان ہو جائیں تو اس ایک انسان کی برابری نہیں کر سکتے۔ پوری زمین بھر اگر وہ لوگ بھر دیں جن کو تم بڑا سمجھتے ہو، تب بھی ایک انسان کے مساوی نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں، ذہنوں میں، تصورات میں جو چیز پنہا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معیار یہ نہیں کہ تم کیا سوچتے ہو، معیار یہ نہیں کہ تم کیا چاہتے ہو، دیکھنا یہ کہ اللہ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ اس جیسے زمین کے بقدر زمین بھر کر کے اگر آئے اللہ کی نظر میں تب بھی ان کی وہ حیثیت نہیں ہوگی جو اس ایک انسان کی حیثیت ہے، جس کے بارے میں تمہارا گمان یہ ہے کہ شادی کے لائق نہیں، رشتہ قبول کرنے کے لائق نہیں ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، اسے ابو برزہ اسلمی سے اور دوسری جگہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح روایت کیا، دونوں سندیں صحیح ہیں، انس بن مالک کی 2-3 سندیں ہیں اور ابو برزہ کی سند بھی بذات خود صحیح ہے۔ کہا کہ ایک صحابی تھے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جلیبیب شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا اللہ کے رسول، مجھ سے شادی کون کرے گا، مجھ سے رشتہ کون منظور کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہاری شادی کراتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ میں تمہاری لڑکی سے رشتہ چاہتا ہوں یا میں تمہاری لڑکی کو پیغام نکاح دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے، یہ تو میرے دل اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں، میں اپنے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے تمہاری لڑکی کا رشتہ چاہتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول، ذرا اس کی ماں سے مشورہ تو کر لوں۔ کہا اللہ کے رسول، اس کی ماں سے ذرا میں مشورہ لے لوں، وہ کیا چاہتی ہے؟ آپ نے کہا کہ جاؤ پوچھو تم۔ وہ آدمی انصاری آدمی گھر گئے، بیوی سے تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول نے ہماری لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا ہے۔ بیوی خوش ہو گئی، کہا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، ہماری بیٹی کے لیے اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں اور ام المومنین بن کر کے زندگی گزارے۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تمہاری لڑکی کا رشتہ نہیں چاہتے، وہ جلیبیب کے لیے تمہاری لڑکی کا رشتہ چاہتے ہیں، وہ جلیبیب سے تمہاری بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ عورت نے کہا وما وجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا جلیبا وقد خطبنا فلان وفلان ولم نقبله فكيف نقبل جلیبا زوجا لابنتنا۔ اللہ کے نبی کو جلیبیب کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بیٹی کے نکاح کے لیے ان کے علاوہ کوئی دوسرے آدمی میسر نہیں آئے، فلاں نے پیغام نکاح دیا ہم نے قبول نہیں کیا، فلاں آدمی نے شادی کا پیغام دیا ہم اس سے راضی نہیں ہوئے، فلاں نے ہماری بیٹی سے نکاح کرنا چاہا ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، جلیبیب سے ہم کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ اس آدمی نے سر پکڑ لیا اور واپس پلٹنا چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی بیوی تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور سے عورتیں اپنے مشورے میں شوہروں کو جہنم میں گھسیٹنے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ ناقصات عقل و دین کا جو تقاضا ہے وہ اسی طرح سے عام طور سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے عورتوں سے مشورہ کرنے میں مردوں کو ہمیشہ متنبع رہنا چاہیے۔ اس صحابی کو افسوس ہے کہ نبی کی بات رد کی جا رہی ہے، سر پکڑے ہوئے افسوس سے، مگر عورت کہہ رہی ہے ارے نبی کو رشتہ دینا ہی تھا، بیٹی کا رشتہ مطلوب ہی تھا تو کسی بڑے آدمی سے دیتے۔ جلیبیب بے در، بے گھر، بے مال اور بے خاندان کے انسان ہیں، صفہ میں زندگی گزرنے والے ایک فقیر اور محتاج مسلمان ہیں، اس سے رشتہ کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں، مگر میرے نبی کا کہنا ہے کہ نہیں رشتہ میں تمہارا کراؤں گا۔ ماں باپ کی یہ گفتگو سن کر لڑکی پردے سے نکلی، کہا امی کیا گفتگو کر رہی تھی؟ کہا کہ ایسا اور ایسا معاملہ ہوا۔ اس مومنہ بچی نے کہا اتردان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ زوجینی یاہو فإن اللہ لا یضیعنی، کہا تمہارے پاس اتنی ہمت ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو رد کر دو گے، تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرا دو گے، تمہارے پاس اتنی جرأت آ چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے تم لوگ انکار کر دو گے، میری شادی اس سے کر دو، اللہ رب العالمین مجھے ضائع نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین مجھے بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا، اللہ رب العالمین مجھے دنیاوی زندگی میں برباد نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی نے حکم دیا ہے، نبی کے حکم کی اطاعت نہیں، سفیر انسان سے تو میری شادی کر دو۔ اور اس کے بعد وہ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی میری بیٹی اور اس کا رشتہ حاضر ہے، آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں میری بیٹی کے بارے میں فیصلہ کیجئے۔ فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، شادی ہو گئی۔ یہ واقعہ مسند احمد میں یہاں تک ہے، اس کا ایک ٹکڑا آخر میں اسے میں آخر میں ذکر کروں گا، اس کے بعد آگے والا حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے، یعنی مسند احمد میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ کے لیے نکلے، جنگ ختم ہو گئی تو میدان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ من تفقدون، کون کون ہے جو گم ہے، جس کو تم لوگ نہیں پاتے ہو؟ صحابہ نے تلاش کیا، فلاں کو پایا، فلاں کو پایا، فلاں کو پایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل تفقدون من احد، کوئی ہے جو گم ہے جس کو تم لوگوں نے نہیں پایا؟ پھر لوگوں نے تلاش کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا حل تفقدون من احد، قالوا لا یا رسول اللہ قد وجدنا، ہم نے سب کو پا لیا، اب کوئی گم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولکنی افقد جلیبیبا، میں جلیبیب کو گم پا رہا ہوں، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ مقتولین میں اور نہ احیاء میں، نہ مجاہدین میں نظر آ رہے ہیں اور نہ شہداء میں وہ نظر آ رہے ہیں، ذرا ان کو تلاش کرو۔ پھر لوگوں نے تلاش کیا تو لاشوں کے انبار کے نیچے جلیبیب کو پایا، وہاں سے نکالا، لوگوں نے کہا کہ 7 کو انہوں نے قتل کیا اور ان 7 نے مل کر اسے قتل کیا۔ پھر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ گئے لاش کے پاس اور کہا کہ 7 کو مارا اس نے اور ان 7 نے اسے قتل کیا، 7 قتلهم وقتلوه، اور دوسرے الفاظ میں ثم قتلوه۔ اس کے بعد آپ نے ان کی نعش مبارک کو اپنے دونوں ہاتھوں پر لیا، قبر کھودنے کا حکم دیا اور 3 مرتبہ فرمایا ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، کہا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ میرا انسان ہے اور میں اس کا انسان ہوں، یہ مجھ سے متعلق ہے اور میں اس سے متعلق ہوں، یہ میرا امتی ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں، یہ مجھ سے متعلق ہے اور میں اس سے متعلق ہوں۔ اور اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ہتھیلی کے علاوہ
کوئی چارپائی نہیں تھی جس پر جلیبیب کو رکھا گیا ہو۔ قبر کھودنے سے لے کر فارغ ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں جلیبیب کے لیے چارپائی بنی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب قبر کھود کر تیار کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کو اس میں رکھا، اور اس کے بعد یہ واقعہ یہیں پر ختم ہو گیا۔ لیکن اسحاق بن عبد الرحمن بن ابی طلحہ نے کہا ثابت بن اسلم بنانی جو انس بن مالک کے بہت خصوصی شاگرد ہیں، کہا کہ تم نے کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے کیا دعا کیا تھا؟ یہ مسلم میں نہیں، یہ مسند احمد میں ہے۔ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کیا تھا، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدا کدا، اے اللہ رب العالمین بھلائی کو تو اس عورت کے لیے اڑیل دے، اور اس کی زندگی کو کبھی دشواری اور مشقت میں مت ڈالنا، اس کی زندگی کو اتنا سہل اور آسان بنا دینا کہ اسے کبھی زندگی میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انس بن مالک نے کہا واللہ ما رأیت ای من انفق منہ بالمدینہ، اللہ کی قسم میں نے مدینے میں اس عورت سے زیادہ خوش نصیب عورت نہیں دیکھی۔ اور اس کو پیغام نکاح دینے کے لیے جلیبیب کے انتقال کے بعد بڑے بڑے صحابہ کرام سبقت کر رہے تھے کہ جو اس عورت سے نکاح کر لیا جائے، اس متوفی عنہا زوجہا سے شادی کرنے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہتے تھے، لبرکت دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی اس دعا کی برکت اور اس کا نتیجہ اس عورت کو یہ ملا کہ سارے لوگ اس سے شادی کرنے کے لیے سبقت کرنا چاہ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا یہ اثر تھا۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے انسانوں کی نظر میں جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی دولت کی وجہ سے، ان کی شکل و صورت کی وجہ سے، ان کی شباہت کی وجہ سے، ان کے خاندان کی وجہ سے، ان کی دنیاوی زندگی کی وجہ سے لوگ رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان سے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا انسان ہے، یہ میرا فرد ہے اور میں اس سے ہوں، ورنہ دنیا کے بڑے بڑے جباروں اور دنیا کے بڑے بڑے قہاروں کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں رہ جائے گا، وہ میری ملت سے نہیں رہ جائے گا، میرے تعلق سے نہیں رہ جائے گا، مجھ سے مربوط نہیں رہ جائے گا۔ لیکن جلیبیب ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے متعلق ہے اور میں اس سے متعلق ہوں، یہ میرا انسان ہے، یہ میری خصوصیت کے ساتھ مجھ سے متعلق ہے اور میں خاص کر اس سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہو دنیا کی نظروں میں، اور آپ دیکھ رہے ہو اسلامی شریعت کی نظروں میں، میرے دوستو ان حقائق پر آپ غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین اگر موقع دے تو اس پر سنجیدگی کے ساتھ کبھی سوچنے کی کوشش کیجئے، اور آپ دھیان دیجئے کہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان جو معاملہ ہے اس کو اگر آپ ٹھیک کرو گے، آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان جو رشتہ ہے اگر آپ اس کو مضبوط کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کمزور نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر دنیا کے انسانوں کی نظر میں آپ سرخرو بننا چاہتے ہو، دنیا کے انسانوں کی نظر میں آپ بامراد بننا چاہتے ہو، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کی تذکیر کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اسلامی شریعت میں جو تعلیمات ہم انسانوں کو دیا ہے، ان تعلیمات کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج رہا ہے، اس اعتبار سے انسان کو اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے باطن پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، اور دنیا میں انسانوں کی واہواہی، دنیا میں انسانوں کی ستائش اور دنیا میں انسانوں کا اعجاب و خود پسندی، اس سے کبھی انسان کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ملے گا اور نہ آخرت میں کبھی کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔